الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن جہیز ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنی ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر، فقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ تو اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ تو پیارے دوستوں، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھیں، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم تو کہیں فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ تو پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائیاں بخشیں۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر ظلم صنف نازک ہی پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم دوستوں، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی جوانی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمگوئیاں ہوتی ہیں۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔
اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی اور ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ تو حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، وما علینا الا البلاغ۔